پر کمر بستہ ہونا یہ ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، موضوع ہے۔ پہلا سوال میں آپ کے سامنے حضور یہ رکھنا چاہوں گا کہ اس طرح کا جب عنوان یا موضوع آتا ہے تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ذہن بناتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے تیار ہو جائیں، عبادت کی کثرت کریں، ایام بدلتے ہیں تو ثواب بدلتے ہیں، بلکہ مختلف مقامات کی حیثیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے دن بدلنے سے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کی برکت تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی جسے یوں بولیں کہ ایک ان کے شرف میں ایک عجیب سی جو ہے وہ زیارتی ہوتی ہے، اور ان کی وقت مزید بڑھتی ہے۔ وہ خاص دنوں کے اندر خاص مقامات کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کی ایک عطا ہے، اللہ کریم کا ایک فضل ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ میدان عرفات شریف ہے، تو جو میدان عرفات شریف کی ایک چمک ہے، دمک ہے، اور جو اس کا شرف 9 ذی الحجہ کو ہے، وہ عام دنوں میں دیکھنے کو ویسا نہیں ملتا۔ ایک خاص دن ہے، خاص دن میں خاص مقام کی پھر ایک ویلیو بھی کیا ہے، خاص ہے کہ جو احرام کی حالت میں حج کی جو ہے وہ نیت کر کے وہاں سے اگر بذریعہ جہاد بھی اگر گزر جاتا ہے میدان عرفات سے تو وہ بھی حاجی جو ہے وہ قرار پائے گا، حج کا رکن اعظم گویا کہ اس نے جو ہے وہ ادا کر لیا ہے۔ تو یہ ایک یوں خالی مقام ہی نہیں بلکہ فضا بھی یوں بولیں ایک برکت والی بن گئی، سبحان اللہ۔ تو ایک تو وہ ہوتے ہیں حضور جو تیاری کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، نیتیں بھی کرتے ہیں، اچھے ارادے، اچھی نیتیں ہونا، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ تو ہے۔ بہرحال خالی ارادے تک کی بات نہیں ہونی چاہیے، آگے بھی چلنا چاہیے۔ لیکن ایک مینٹلٹی وہ بھی ہے کہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈنے نہ کھیڈن ڈیڑا وچ کچولا پانا ہے، یعنی نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، کام کو خراب ہی کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے آجی آپ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، جب بھی مہینے آتے ہیں، رجب کا مہینہ آئے گا تو آپ جو ہے وہ عبادت کی بات کر لیں گے، شب بارات آئی ہے اس میں آپ جو ہے وہ توبہ کی قبر و حشر کی بات کر لیتے ہیں، اور یعنی یوں کر کے ایک مطلب آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا پیغام دیں گے، کیا فرمائیں گے آپ ایسی مینٹلٹی والے افراد کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بحیثیت مسلمان کے ہر مسلمان کو جو ہے وہ عبادت کرنی ہی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت کم ہے جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، اور بہت کم اس طرح کی کوئی بات سننے کو آتی ہے۔ ہر کوئی عبادت کو، نیکی کی بات کو، اچھی بات کو جو ہے حوصلہ افزائی کرتا ہے، اگرچہ وہ خود عبادت اتنی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جو عبادت کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کوئی نیکی کی دعوت دی جائے اور ان کو جو ہے اس طرف بلایا جائے، تو پھر بلانے والے کے انداز پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح نیکی کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر اس کا اچھا انداز ہوگا تو اس کا جواب بھی جو ہے اور رزلٹ بھی جو ہے وہ اچھا نکلے گا، لیکن جو ہے وہ انداز ہی یہ ہو کہ تمہیں تو پڑھی کوئی نہیں ہے، رجب آ رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، سارا سال تیری غفلت میں گزر جاتا ہے، تجھے بالکل ہوش نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے کلمات کہہ دے کہ جو بعد میں اس کو بھی پشیمانی ہو۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ عمر کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ نوجوان جو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اور جوانی کی بہاریں ہوتی ہیں، جذبہ وہ ایک جوش ولولہ ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یوں آگے بڑھنا ہے، لوگ تو جناب چاند تک پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو وہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ صرف عبادت کی بات ہی کرتے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ ایک پیغام ہے کہ اس جوانی سے ابھی فائدہ اٹھا لیں کہ اب جو عبادت کریں گے اس عبادت کا پھر ایک اپنا انداز ہے، اپنے فضائل ہیں۔ جوانی میں عبادت کے فضائل، بڑھاپے میں عبادت سے زیادہ ہے جی، اور وہ جوان خوش قسمت ہیں کہ جو اپنی جوانی کی ابتدا سے ہی بلوغت، جس دن وہ بالغ ہوئے اسی دن سے جو ہے وہ انہوں نے عبادت اور جو ہے وہ نماز، روزہ اور اس طرف جو ہے وہ آ گئے، وہی کامیاب ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ معلومات تو بعض اوقات معلومات بھی نہیں ہوتی، تو یوں جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو بعد میں بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ کیا یہ وقت غفلت میں گزر گیا۔ تو ایسی بات جو ہے وہ جو جن کی طرف آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عبادت کی دعوت ہے کہ آپ بھی آ جائیں، عبادت کر کے تو دیکھیں آپ کو کتنا سکون، کتنا جو ہے وہ ٹینشنوں سے فری آپ ہو جائیں گے، آپ کی زندگی جو ہے وہ کتنی سکون والی ہو جائے گی، ضمیر بھی مطمئن ہوگا، اور جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے لو لگے گی، اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے کی طرف ہم آئیں گے تو ہماری یہ دنیا ہی بڑی پرسکون ہو جائے گی، نیک لوگوں کی جو ہے وہ نظروں میں بھی ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، اگرچہ مقصد یہ نہیں ہے عزت میں اضافہ، لیکن یہ اس کا ثمرہ ضرور ہے، مقصد نہیں ہے لیکن اس کا رزلٹ ضرور ہے کہ نیک لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، محبتوں میں بلکہ ان سے جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں، تو اللہ کرے ہم بھی جو ہے وہ عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ کل جو ہے وہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی کا جو ہے وہ بیان تھا المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں میں، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیان کے شروع میں ہی تقریباً بتایا کہ جب میں بیان کی تیاری کر رہا تھا اور امیر اہل سنت سے آتے ہوئے ابھی بات ہوئی تو امیر اہل سنت نے آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام پھر انہوں نے سنایا۔ اس پیغام کے اندر کیا تھا کہ الحمدللہ عز و جل رجب اور رجب کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، عبادت کے دن آ رہے ہیں، تو ابھی سے جو ہے وہ عبادت کا بیج بونے کی تیاری کریں، اور پھر جو ہے وہ یکم رجب المرجب سے یعنی جو ہے وہ آج رات جو آنے والی ہے اس سے لے کے 6 رجب تک جو ہے وہ مدنی مذاکرے ہوں گے، تو امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی مذاکروں کی بھی دعوت دی، جس پر جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ لبیک کہا گیا۔ تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود بھی عبادت پر کمر بستہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، تو ہمیں کتنا رب کا کرم جو ہے وہ حاصل ہے، اور مزید جو ہے انشاءاللہ عز و جل کرم کی جو ہے وہ ضرور بارش برسے گی ہم پر کہ ہمیں جو ہے وہ امیر اہل سنت جیسی عظیم شخصیت کا دامن ملا، ان کی صحبت، اور جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں یقیناً یہ امیر اہل سنت کے فیضان سے جو ہے وہ مالا مال ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج رات سے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں، تو جہاں پر عبادت جو ہے وہ نماز ہے اور ذکر و اذکار ہے، تو وہاں پر علم کی مجالس بھی جو ہے وہ عبادت کا ایک اعلیٰ صنف کہہ لیں، ایک اعلیٰ قسم کہہ لیں۔ تو آج رات سے جو ہے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اپنی عبادت میں ان مدنی مذاکروں کو بھی شامل کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول۔ اور ویسے بھی آج کی رات جو آنے والی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، قبولیت والی راتیں ہیں، عبادت کریں گے قبول ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک